السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اینکر پرسن زارا خان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیک بیوی اور حلال اور حرام کی کمائی۔ ناظرین، آدھی زندگی آپ نے ایک غلط نوشن پر گزاری کہ مرد کی تربیت اس کی ماں کرتی ہے یا اولاد کی تربیت اس کی ماں کرتی ہے۔ یقین کریں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں اپنے بچے کو پالتی ہے اور بہت ایمانداری کے ساتھ پالتی ہے۔ ماں بری بھی ہوتی ہے نا تو اپنے بچے کو بالکل آنیسٹی کے ساتھ پالتی ہے۔ تربیت وہ عورت آپ کی کرتی ہے جس کو بیوی بنا کر آپ اپنے گھر پہ لے کر آتے ہیں۔ اگر ماں اولاد کی تربیت کرتی نا تو کرپشن نہ ہوتا۔ کون سی ماں چاہے گی کہ میرا بیٹا چور بنے؟ کون سی ماں اپنی اولاد کو یہ درس دے گی کہ تم کرپشن کرو؟ ماں بھوکی سو لے گی لیکن کبھی اپنے بچے کو نہیں کہے گی کہ جاؤ جہاں سے مرضی کما کر لاؤ۔ یہ جو تربیت ہے نا، یہ وہ عورت آپ کی کرتی ہے جو آپ کے گھر آتی ہے۔ اگر مرد کرپشن پر مجبور ہوتا ہے تو بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کے حلال پیسے پر گزارا کرنا سیکھ لے تو ہمارے ملک میں سے کرپشن کا ریٹ 50% لیس ہو سکتا ہے۔ آپ کی تربیت وہ عورت کرتی ہے جس کو آپ گھر لاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے محبت دیتے ہیں۔ اس پر تھوڑا سا دارومدار آپ پر بھی جائے گا کہ اگر آپ اپنی عورت کو گھر لا کر اس کو عزت نہیں دیں گے تو پھر وہ جو آپ کی تربیت اس نے کرنی ہے نا، اس میں آپ کو عزت نہیں سکھائے گی۔ اگر آپ اسے عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دے گی، آپ کی اولاد بھی عزت سیکھے گی، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کیسے میرے گھر کے اندر ایک سکون ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے تو پھر جیلرز بھی قیدیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ماں تو بچے کی روک ٹوک کرتی ہے، اسے روکتی ہے، ٹوکتی ہے۔ بچے تو تنگ بھی اکثر پڑ جاتے ہیں کہ ہر بات پہ روک ٹوک، ہر بات پہ روک ٹوک۔ تربیت یاد رکھیں آپ کی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں آپ کتاب اٹھا کر جاتے ہیں۔ ماں کی روک ٹوک کا نام آپ نے تربیت رکھ دیا ہے۔ تربیت وہ نیک بیوی کرتی ہے جسے آپ گھر لے کر آتے ہیں۔ ہاں، اگر نیک بیوی آپ کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ حلال کھانے لگ جائیں آپ کا دماغ کھل جائے گا، حرام کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے پاکستان میں آپ ڈیٹا اٹھا کے کلیکٹ کریں، ہماری 90% آبادی کے مرد 1 وومن مین ہیں۔ سوچتے چاہے وہ 10 کے بارے میں، چھوٹی موٹی دوستیاں انہوں نے چاہے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے کہیں پر بھی لگائی ہوں، لیکن اویلیبل انہیں ایک ہی ہے۔ مرد کو اگر اپنے گھر کی عورت اس کی جو بھی کمائی ہے اس پر گزارا کرنے والی بن جائے اور اس کو مجبور نہ کرے تو مرد کے اندر حلال سے ہٹ کر حرام کمانے کی جستجو نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، رمضان میں سب روزے رکھ رہے ہیں۔ یقین کریں، میں یہ کہتی ہوں کہ رمضان تو روزے کی ٹریننگ ہے۔ یہ تو ایک ماہ آپ نے ٹریننگ لینی ہے صرف۔ اصل روزہ تو آپ کا شروع ہوگا عید والے دن سے۔ عید والے دن سے آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے اور پھر اگلے سال تک آپ کا روزہ چلتا ہے، جس میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹریننگ میں کتنا تقویٰ اختیار کیا ہے۔ نہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ایک ماہ روزے رکھنے کے بعد اگلے دن سے وہی حرام خوری، وہی جواری جوا کھیل رہا ہے، شرابی شراب پی رہا ہے۔ خیر، اب تو رمضان کا بھی تقدس اتنا نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی ہمارے مسلمان رمضان کو بہت زیادہ اس کو تقدس ہے اس کا ان کی نظر میں، لیکن بہرحال وہ پہلے والی باتیں اب نہیں رہی ہیں۔ لیکن جو روزہ ہے اس کو آپ رمضان کے روزے کو روزے کا نام نہیں دے سکتے، وہ آپ کے روزے کی ٹریننگ ہے، وہ آپ کے نفس کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ آپ کا روزہ سٹارٹ ہوگا آپ کی عید والے دن سے، جب آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے رمضان میں کیا سیکھ لیا ہے۔ اگر آپ نے حرام کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا نا تو آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، نہیں تو قیامت تک آپ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے رہیں گے کہ پتہ نہیں میرے نال ہویا کیا ہے، میں نے سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ ایک پاپولر جملہ ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ سنتے ہیں، یہ ہویا کیا نہیں ہوتا، یہ ہم نے خود کیا ہوتا ہے۔ یہ ہماری وہ حرام کمائی ہوتی ہے جس نے ہماری بے سکونی کو دعوت دی ہوتی ہے۔
ایک اور جملہ بھی ہم بڑا سنتے ہیں جب ہم اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اللہ پہ ڈال کے بالکل فری ہو جاتے ہیں، اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دی مرضی، جو ہے اللہ دی مرضی۔ یہ جو ہے وہ اللہ دی مرضی پہ نہیں ہویا، یہ آپ کی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں اور وہ آپ کا برا کریں۔ آپ نے اپنے برے کو خود دعوت دی ہوتی ہے، اور وہ حرام کمائی ہوتی ہے جو آپ کے برے کو دعوت دیتی ہے۔ بظاہر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، وہ لقمہ آپ کو اتنا سستا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس کھا لیا تو کھا لیا، لیکن وہ لقمہ آپ کو قیامت کے دن تک آپ کو سکون نہیں لینے دیتا، اور آپ کو یہی جملہ کہنے پر مجبور کرتا ہے جو ایک پاپولر سا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کبھی آپ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا پریشانی، کبھی کیا بے سوزی، یہ سب حرام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حرام کمانے والا تو سوچے بھی نہ کہ برا اس کے ساتھ کہاں سے ہو جاتا ہے۔ میں عورتوں کو ایک بار پھر یہ مشورہ دوں گی کہ خدا را اپنے مردوں کی اسی کمائی پر گزارا کرنا سیکھ لیں جو وہ کما کے لا رہے ہیں، اگر وہ حلال کما کر لا رہے ہیں، ان کو حرام پہ مجبور نہ کریں۔ اگر آپ اس چیز کا کہ مرد کے حلال پیسوں پر گزارا کرنے کا علم اٹھا لیں گی نا، تو کرپشن مرد کبھی نہیں کرے گا۔ بہت کم چانسز ہیں کہ پھر وہ کرپشن میں جائے۔ تو چونکہ ہمارا معاشرہ مرد اور عورت پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو ہم سب نے یعنی عورت نے اور مرد نے مل کر اپنے رویوں کو سدھارنا ہے اور اپنے معاشرے میں سے ان برائیوں کو نکالنا ہے جن کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں۔